أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. انہوں نے کہا بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر برتری دی اور واقعی ہم قصوروار تھے۔ یہ سورہ یوسف کی 91 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائیوں نے آ کر اپنی پریشانی اور اپنی مفلسی کا حال بیان کیا تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ صدقہ مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی جو حالت تھی اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اس موقع کو مناسب پا کر اپنا اصل نام انہیں بتا دیا جو اب تک سے غیر راز میں رہا تھا۔ نام کے چھپا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو حاکم مصر ہونے کی وجہ سے عزیز کا لقب دیا گیا تھا۔ یعنی یوسف کو جب کنویں میں پھینک دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی پیشگی اطلاع دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اس معاملے کو یاد دلاؤ گے جو آج تمہارے ساتھ وہ کر رہے ہیں، جبکہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اسی صورت میں شروع میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو یہ اس وقت بتایا تھا جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، تو بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب وہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور تم ان کو یاد دلا رہے ہوگے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایسی جاہلانہ روش تم نے اختیار کی تھی، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہو کر رہی، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بھائیوں کو واقعہ یاد دلایا کہ وہ اس سے بے خبر تھے جس سے ہم کلام ہیں، وہ یوسف ہے۔ آخرکار جب ان کو پتہ چلا کہ یہی یوسف ہے تو حالات نے انہیں خاصا جھنجھوڑ دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھا کہ جس شخص کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج پورے مصر پر حکومت کر رہا ہے، تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اسی وقت اپنے قصور کا اعتراف کر بیٹھے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حالت کی سختی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، انسان کی تربیت کا ایک سامان کرتی ہے، قدرت کے کرشمے اس کو چونکانے کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی اس قصور کا اعتراف کرنے کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کی بڑی فضیلت ہے ہم سب کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ہم ہی قصوروار تھے، ہم سے خطائیں ہو گئی، اب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے اگلی آیت میں جو بات کہی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس نے کہا آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب بھائیوں نے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے کہا جو ہوا سو ہوا، اب نہ صرف تم کو کوئی سزا نہیں ہوگی، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ ماضی میں تم نے جو مظالم اٹھائے ہیں اس کے لیے تم سے کسی قسم کی کوئی تفتیش اور کوئی تم پر لعنت ملامت نہیں کی جائے گی، تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر دعا کرتے ہیں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تم کو معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے تمہارے اس گناہ کو، یعنی خود وہ معاف کیے، اس کے بعد پھر اللہ سے خود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، یغفر اللہ لکم، تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
یہاں پر یہ طریقہ بتلا دیا گیا ہے کہ اگر کسی سے کچھ گناہ ہو جائے، ظلم و زیادتی ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، معافی کا، بخشش مانگنے کا۔ یہ طریقہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کو ستایا اور تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے حتی الامکان، اور اگر نہ ہو سکے تو اس سے معافی مانگے، وہ حق اس کو جو ہے اس کو کہے کہ وہ چھوڑ دے اپنا حق، ہم اس قابل نہیں کہ آپ کا وہ حق آپ کو دے سکیں، تو اس سے معافی چاہیں۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین، رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے بخشش مانگے، یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ رحم فرماتے ہیں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اپنے پچھلے گناہوں اور زیادتیوں پر۔ لیکن بہت سے ظالم دنیا میں ایسے ہیں جو لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد بجائے یہ کہ جو بندوں کے جو حق جو انہوں نے مارے تھے، حق العباد جسے کہا جاتا ہے، حق العباد کو ادا کر دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ مختلف ذرائع اس کے لیے اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی حج پہ جاتا ہے، کوئی عمرے پہ جاتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، تو کوئی روزہ رکھتا ہے، یا کوئی دوسرا کام کرتا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق کو کس طرح سے جو ہے قائم فرمائے ہیں، اور کس قدر اہمیت ہے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی۔ حقوق العباد کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کا مارا ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا پہلے، ورنہ کوئی اگر یہ سمجھے گا کہ میں اس کو تو ستا لیا، اس کے اوپر تو ظلم کیا اور اس کا حق ایسا ہی کھا لیا، لیکن اب اللہ سے رجوع ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پہلے جاؤ، جن کا حق مارا تھا ان کا حق ادا کرو، نہیں تو ان سے معاف کروا لو، اور اگر معاف کر دیں تو میرے پاس آنا، میری بارگاہ میں۔ یہ طریقہ ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے یہ بات ہم کو جو ہے پتہ چلتی ہے۔ یہی طریقہ کار اور جو ہے ایسا ہی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستائے، اس قدر اذیتیں پہنچائے تھے، اور آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو مجبور کر دیا تھا اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر نکل چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کی اخلاق کریمانہ کا اندازہ کیجئے کہ آپ کا سر مبارک جھکا جا رہا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور اونٹنی کی کوہان سے لگا جا رہا ہے کہ سر مبارک، اس قدر انکساری سے آپ داخل ہو رہے ہیں، جبکہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بجائے اگر کوئی دنیا کا بادشاہ اور حکمران ہوتا، وہ اگر کسی ملک کو فتح کر کے داخل ہوتا تو کیسا داخل ہوتا؟ کیسا لوگوں کو رونتے ہوئے، کیڑے مکوڑوں کی طرح مارتے ہوئے، عورتوں کی عزت لوٹتے ہوئے، تکلیفیں پہنچاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے کہ کیسا داخل ہو رہے ہیں، اور وہ زبان پر جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور لوگوں کو معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، انتہائی انکساری کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار بتلایا گیا ہے، امتیوں کے لیے مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابیاں عطا فرمائیں، اپنی بخششیں دیں اور نعمتوں سے نوازیں، تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم کو کیسا رہنا چاہیے؟ کس قدر انکساری و تواضع ہمارے میں اپنے آپ میں آ جانی چاہیے؟ کیسا اپنے آپ کو جھکا لینا چاہیے، نہ کہ غرور، فخر، گھمنڈ، تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کو ذلیل سمجھتے ہوئے، حقیر جانتے ہوئے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کریں۔
بلکہ اللہ تعالیٰ جب نوازیں اور کامیابیاں عطا فرمائیں اور آپ کو بڑا بنائیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کے بندوں کے سامنے تواضع و انکساری سے پیش آئیں۔ یہ حال ہونا چاہیے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے دیگر بندوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، اکثر و بیشتر اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو انہوں نے معاف فرما دیا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ حلق بگوش اسلام ہوئے اور آگے چل کر آپ کی جانثار ساتھی ثابت ہوئے، ورنہ اگر ان سے انتقام لے لیا جاتا اسی وقت تو پھر وہ تو ان کا خاتمہ ہی ہو جاتا، ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ اسلام میں داخل ہو اور آپ کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ بڑائی دیں، کامیابی عطا فرمائیں، اپنی نعمتوں سے نوازیں، تو آپ کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ یہ مثال ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور یہ حالت ہماری ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ سے معافی مانگنا، اور اس سے پہلے جس کا بھی حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ اس سے جو ہے معافی مانگ لینا، یہ حال ہونا چاہیے۔ ان آیتوں میں کئی ایک احکامات جو ہے ہمیں ملتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قصہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے کئی بار یہ بات آ چکی ہے۔ یہ ایک بہترین قصوں میں سے قصہ ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک بہترین قصہ ہے، اس میں ہزاروں احکامات ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کے متعلق۔ تو ایک حکم اس میں جو آیا ہے جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین، فرمایا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہر مومن و کافر سب کو جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف مومن کو بلکہ کافر کو بھی اس کی جزا دیتے ہیں۔ اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے کہ بلائیات اور آفتیں اور مصیبتیں اس سے ٹال دی جاتی ہیں۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کی بلائیات، آفتیں اور مصیبتیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، اور آخرت میں اس کی جزا جو ملے گی وہ جنت کی شکل میں ملے گی، لیکن وہاں خصوصیت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، وہاں پر کافر کو کچھ نہیں ملے گا، کافر کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے دنیا میں۔ مومن کو بھی ملتا ہے دنیا میں اس کی صدقہ و خیرات کے بدلے میں، لیکن مومن کو دوہرا اجر آخرت میں بھی، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا تھا، اپنے خالق اور مالک کو جانا تھا، اس کے احسانات کا شکریہ ادا کیا تھا، اس لیے اس کو وہاں پر جانے کے بعد بھی ملے گا، وہاں پر جانے کے بعد اس کا صلہ یہ ہوگا کہ جنت اس کو حاصل ہوگی۔ تو صدقہ و خیرات کے تعلق سے اس میں جو فضیلت آئی ہے، صدقہ و خیرات جو ہے وہ دو طرح کی ہے، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدقات واجبہ وہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے دوسرے معنوں میں، جس کے کچھ شرائط ہیں، شرائط کے ساتھ، نصاب کے ساتھ وہ فرض ہے، ہر کسی کے اوپر نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر ایک سال کے گزر جانے کے بعد اس کے اوپر وہ فرض کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ہر اہل ایمان سے جو ہے خطاب ہے اس میں کہ اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے۔ وَأَمْوَالُهُمْ وَحَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ إِنَّمَا أَمْوَالُهُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، حق ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سارے لوگوں کے مالوں میں سے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا صدقات کے متعلق، اور متواتر احادیث ہیں اس کی فضائل میں۔
تو یہ عام طور پر صدقات نافلہ کے تعلق سے ہی بیان ہوا ہے۔ جو صدقے فرض ہیں، واجب ہے، اس کا تذکرہ خاص طور پر، خصوصی طور پر زکوٰۃ کا نام لے کر بھی ہوا ہے، سورہ توبہ میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو یہ نافلہ صدقات جو ہیں وہ اس کے تعلق سے سورہ آل عمران 4 پارے میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ مومنین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ، ان کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ سراء والضراء کا مطلب یہ ہے کہ جب خوشحالی ہو، فراخی ہو تو اس وقت بھی، اور جب تنگ دستی ہو، تنگی ہو، سختی ہو تو اس وقت بھی، بدحالی کے موقع پر بھی، خوشحالی کے موقع پر بھی، ہر دو موقعوں پر خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کیا ہے، جب آئے گا تو جب خرچ کریں گے، جتنا ہے اتنے میں سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ آئے گا نہیں آئے گا پتہ نہیں۔ آپ کے پاس جتنا ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر رکھا ہے، جیسا مثال کے طور پر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے کوئی 1,000 روپے خرچ کرتا ہے، اور کسی کے پاس صرف 100 روپیہ ہے، اس میں سے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، دونوں برابر ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھیں گے، اور تمہارے پاس کتنا ہے اس میں سے تم نے کتنا خرچ کیا، پرسنٹیج وہ دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ اس نے 1,000 روپے خرچ کیا، اس نے 1,00,000 روپے خرچ کیا، اس نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا، اور میں 1 روپیہ 100 روپے خرچ کرنے سے کیا ہوگا۔ نہیں، آپ کو جتنا دیا گیا اتنا ہی خرچ کیجیے۔ اسی کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ جو جس قدر ہو سکے اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے فائدہ یہ ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی، کہ آپ کی مصیبتیں، بلائیں اللہ تعالیٰ دفع کر دیں گے، آپ کے مالوں میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی افلاس میں ہو، محتاجی، پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا معمول بنا لے کہ اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی عادت بنا لے، تو دیکھ سکتا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد اس کا حال کیسا ہو جائے گا۔ وہ اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ راحت میں بدل دیں گے، خیر و برکت آ جائے گی اس کے پاس، وہ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات فرمایا، بڑھاتے ہیں صدقات کو اور سود کو مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عام ذہن یہ ہوتا ہے کہ سود لو تو پیسہ بڑھ جائے گا، صدقہ دو تو پیسہ کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ آج میرے پاس 1,000 روپے تھے، اس میں سے 100 روپے دے دیا، 900 روپے رہ گئے۔ یہ مت سوچو، کیونکہ تم دو گے، تم کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب عطا فرمائیں گے، تمہارے پاس برکتیں آ جائیں گی، تمہارے کام کم میں نکل جائیں گے، کئی ایک فائدے ہو جائیں گے، اور کہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ دلا دیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے صدقات کی، ان اللہ یجزی المتصدقین جہاں پر فرمایا گیا۔ تو اس سے جو ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقے میں ہم آگے بڑھنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس کتنا ہو، اس کو جو ہے ہم اس میں سے ہی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ اور ایک حکم اس میں، قد من اللہ علینا فرمایا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی مشکل میں ہوتا ہے، تو اس کی مشکل و پریشانی کو جو ہے راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ حال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نہ کہ پچھلے حال پر روئے پیٹے، کیونکہ کوئی مشکل اور پریشانی اور مصیبت سے نکل جانے کے بعد بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس کے ساتھ ہو جائے، اس کا انعام اور احسان اور کرم اللہ تعالیٰ فرما دے اور اس کو خوشحالی نصیب کر دے، تو پھر بھی وہ پچھلے اپنے ماضی کے حالات کو یاد کر کر کے روتا پھرے، تو ایسے ہی انسان کے لیے قنوت کا لفظ آیا ہے۔ قرآن عزیز نے ایسے لوگوں کے لیے قنوت کہا ہے، ان الانسان لربہ لقنوت، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے کہا ہے۔ ناشکری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں اور آفتوں کو ٹالتے ہوئے، اس سے نجات دیتے ہوئے اس کے لیے بہترین مواقع عطا فرما دیے، اس کے اوپر انعامات اور احسانات کیے، تو وہ احسانات کو یاد کر کے بجائے کہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، وہی پچھلی حالت پر روتا پیٹتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ کیونکہ شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتے رہیں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں فرمایا گیا، تم شکر کرتے جاؤ،
اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرتے جائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر نہ صرف چھین لیا جائے گا بلکہ عذاب شدید میں گھیر دیے جاؤ گے. یہ سمجھ لو، یہ ایک بہترین فارمولہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور مزید اضافہ ہو جائے اس میں، تو پھر شکر ادا کرنا سیکھ لو. اصل شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر صرف اتنا بول دینے سے نہیں چلے گا، زبان سے بھی ادا کرنا ہی چاہیے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت جو مجھ کو حاصل ہوئی ہے، اس کی دینے والا کون ہے؟ یہ نعمت کو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ سوچے سب سے پہلے، اس کے بعد نعمت دینے والے کی مرضیات پر وہ نعمت کو خرچ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں وہ نعمت دے کر تم سے، وہ تم سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو جائز اور حلال اور اچھے جگہوں پر جو ہے صرف کرو، نہ کہ جو ہے نعمت دینے والے کی مرضیات کے خلاف اس کو استعمال کرو. جیسا کہ آج بہت سے موقعوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت سے لوگوں کو نواز دی ہیں تو اسراف کرتے ہیں، ناجائز حرام کاموں میں اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں. یہ ناشکری ہے. ناشکری یہی ہے کہ صرف شکر زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ نعمت دینے والے کی مرضیات کو جانتے ہوئے اس کے مطابق اس پر خرچ کرے، نہ کہ نعمت دینے والے کی مرضیات کے خلاف اس نعمت کو خرچ کرے. تو یہ اصل شکر ہے. تو اس میں بتا دیا گیا قد من اللہ علینا، اور بھی کچھ احکامات اس میں ہیں. انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.